اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا جو دین پڑھتے ہیں اور دین سمجھتے ہیں۔ ہر پیر کے روز یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی، آپ کے اقوال، آپ کے فعل، آپ کے واقعات بیان کی جائے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بنیں۔ یہ بات یاد رکھے، کوئی شخص اس وقت تک اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا جب تک حضور کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے، حضور کے نقش قدم پر جب تک اپنا قدم نہ جمائے، کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اللہ نے واضح ارشاد فرمایا قرآن میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب، یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو حبیب آپ فرما دی تم میرے پیروکار بن جاؤ، میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیں کیسی بشارت دی اللہ نے، حضور کو آئیڈیل بنا لو اور اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اللہ نے یہ شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہ عظمت والا مقام حضور کو جو آئیڈیل بناتا ہے اسے عطا فرما۔ آج وہ واقعہ بیان کیا جائے گا جو واقعے کی ضرورت آج کے معاشرے کو ہے، آج ہر گھر کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو پیش آیا، ایک دیہاتی شخص، دیہاتی صحابی، عام لفظوں میں کہو تو گاؤں کے صحابی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ وہ دین سے ابھی باخبر نہیں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور آپ نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے میں تشریف لاتے، وہ مبارک مسجد نبوی میں تشریف لاتے جو دلوں کا سکون ہے، جو اللہ کی رضا کی جگہ ہے، جہاں جنت خود موجود ہے، جہاں صبح شام 70 ہزار فرشتے آ کر ادب سے ہاتھ باندھ کر کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ مبارک مسجد میں تشریف لے کر آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مصروف تھے، تو ان کو حاجت کی ضرورت پیش آئی، ان کو حاجت پیش آئی پیشاب کرنے کی۔ تو یہ دیہاتی تھے، گاؤں کے تھے، ابھی نہیں جانتے تھے ادب کیا ہے۔ وہ مسجد نبوی میں ٹھہر کئی پیشاب کر دیتے ہیں۔ کون سی مسجد ہے؟ میں نے فرمایا اللہ کی رضا کی جو مسجد ہے، وہ مسجد نبوی جہاں لوگوں دل کا سکون پاتے ہیں،
جہاں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر. جیسے ہی صحابہ اکرام دیکھتے ہیں یہ دیہاتی شخص مسجد نبوی میں پیشاب کر، تمام صحابہ ٹوٹ پڑتے ہیں ان صحابی. مصطفیٰ جان رحمت دیکھتے اور فرماتے ہیں صحابہ ٹھہر جاؤ، اس کو غور سے سنیں، اپنے زندگیوں میں اپلائی کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ ٹھہر جاؤ. اور وہ دیہاتی شخص جب فارغ ہو گئے، مکمل فارغ ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی ادھر آؤ. جب وہ صحابی آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی یہ جگہ پیشاب کرنے کی نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ. بات ختم کر. اور صحابہ اکرام کو فرمایا اس جگہ پر پانی بہا دو، اس جگہ پر پانی بہا دو. بات کتنی بڑی ہو گئی تھی، مصطفیٰ نے ایک جملے میں بات کو ختم کر دیا. یہ جگہ پیشاب کرنے کی نہیں، عبادت کرنے کی جگہ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ جو وہ دیہاتی صحابی پر ٹوٹ پڑے تھے، حضور نے فرمایا اے صحابہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، تمہیں دشواری پیدا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کے آسانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کے اطمینان کے لیے، جینے کی وجہ بننے کے لیے، مسکراہٹ بننے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، دشواری کے لیے پیدا نہیں. آج یہی ہمارے اندر سے جو کردار تھا ختم ہو گیا. چھوٹی بات کو ہمارے پاس مرڈر ہو رہے ہیں. اس سے بھی بڑا کوئی جرم ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنی ضرورت پیش کرے؟ حضور پاک نے فرمایا کچھ نہیں، وہ نہیں جانتا تھا، بات ختم ہو گئی، میں نے کہہ دیا. اور حضور نے فرمایا آسانی پیدا کرو. آج دیکھ لے بات بات پر ہمارے پاس مٹر ہو رہا ہے. ہمارے گھروں میں سے صلح کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، ہمارے گھروں پر شفقت کرنا ہی ختم ہو گیا. میاں بیوی کے رشتے میں بھی یہ غلطی آ چکی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطی کو معاف نہیں کریں. یہ جب داخل ہو جاتا ہے دلوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے. اور جب کوئی معاف کرنے کی عادت ڈالتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی معافی مانگے اسے معاف کر دو. اگر تم اسے معاف نہیں کرو گے کل قیامت کے دن تم میرے پاس نہیں آنا، یعنی تم جہنم میں جانا. کیوں؟ جو مصطفیٰ کے پاس نہیں گیا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو. حضور پاک نے واضح ارشاد فرمایا کوئی شخص اعمال کے بدولت جنت میں نہیں جانے والا. کوئی یہ سمجھے گا کہ میں اعمال اچھے کر لوں گا جنت میں چلے، نہیں، بغیر سفارش مصطفیٰ کے کوئی جنت میں نہیں جائے. کوئی ایسا امتی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا صبح قیامت تک جو اعمال کے بدولت جنت میں جائے گا. امی جان بی بی عائشہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی، مگر اللہ نے مجھے اپنی آغوش رحمت میں لیے ہوئے. تو یہ بات یاد رکھے، آسانیاں پیدا کریں، دشواریاں ختم کرے. آج ننھا شہزادہ گھر کا غلطی کرتا ہے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ماں پچ کر مارتے ہوئے. ابھی اسے سمجھ نہیں تھی، وہ دیہاتی صحابی تھے، عقل آ گئی تھی. اور ننھا شہزادہ آج آپ کا کچھ نقصان کرتا ہے پچ کر مار دیتے. کبھی آپ نے بیٹھ کر سمجھا بیٹے ایسا نہیں کرتے، بیٹے ایسا کرنے سے نقصان ہوتا ہے، مال کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بھی نقصان ہو. ہم نے سمجھا نہیں سمجھا. بیوی سے کچھ غلطی ہو گئی تو ہم نے اس سے اچھی بات کی نہیں، اس کے غلطی کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اس پر ٹوٹ پڑے. اور شوہر سے کچھ غلطی ہو جائے، اگر گھر کی عورت ہوم منسٹر ہو، اس کے بعد تو ہمارے گھر میں ایسا
تفریح کا معاملہ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جنگ چھڑنے والی۔ تو خدا را رحم کرے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ایک دوسرے کے غلطیوں کو معاف فرمائیں، اور دل کو ٹھنڈک پڑے گی آپ کی یہ فرمان سن کر، اور آپ خوشی سے بھولے نہیں جاؤ گے، اور آپ ہر کسی کو معاف کرنے کی جستجو رکھو گے، کوشش کرو گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم لوگوں کو اتنا جلدی معاف کرو جتنا جلدی اللہ سے تم اپنے معافی کا گمان رکھتے ہو، اور یقین جان لو تم جتنا جلدی لوگوں کو معاف کریں گے، کل قیامت میں اللہ جالت میں اتنا جلدی معاف فرما دے۔ دنیا والا کتنا ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے جسم کو تکلیف دے سکتا ہے، آپ کا مال کا نقصان کر سکتا ہے، کتنی دیر مال آپ پھر کما لیں گے، آپ کے گھاؤ بھر جائیں گے، مگر کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، موت کو جہاں موت آ جائے گی، ہمیشہ جنت والی زندگی، اگر تم لوگوں کو معاف کر دو اس نیت سے تو اللہ تعالیٰ کل تمہیں یقیناً معاف فرما دے۔ تو آسانیاں پیدا کرے، گھر میں ماں باپ اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرے، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، بھائی بہن کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دشواری ہرگز نہ آئے۔ ہر بات کی بات بن سکتی ہے اگر بات بیٹھ کر ہو جائے، اطمینان سے بیٹھ کر فیصلے سنے جائیں، آپ دیکھیں گے یقیناً خیر کا معاملہ ہو۔ جلد بازی میں فیصلے ہوتے سوائے نتیجے برے کے اور کچھ نہیں ہو۔ تو ہر بات کا حل ہوتا ہے، ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بیٹھ کر بات کرے۔ بیوی کی غلطی ہو تو وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اس کے پر بھی نفس غالب ہے، شیطان ہے اس کے پیچھے لگے ہوا۔ یہ بات یاد رکھے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کر رشتے ختم کرنے آ جائیں گے، کبھی زندگی میں سکون نہیں پائیں۔ اور آپ بھی یہ بات یاد رکھیں، عورتیں ہر بات پر اٹھ کر خلا کی درخواست کر لے، یہ بات یاد رکھے، عزت پہلے نکاح میں ہے، دوسرے نکاح میں، دوسری شادی میں صرف ذلت، کچھ عزت نہیں ملے گی آپ کو دوسری شادی میں۔ یہ بات یاد رکھے اور اپنی اولاد کے اوپر رحم کرے، اور اپنی اولاد کے اوپر اتنا رحم کرے کہ آپ کے لڑائی جھگڑے آپ کی اولاد کو ماموں اور چاچا کے جھڑکیوں میں نہ ڈال، ان کی ٹھوکروں میں نہ ڈال، بیٹھ کر بات کرے، اپنے زندگیوں کو بہتر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔